لاطلاعیت کی انا لاطلاعیت کی انا خصوصیت رکھتی ہے، لاطلاعیت کی انا ہی تذکرے میں آتی ہے۔ روحانی اقدار سے متعلق جتنا علوم اب تک زیر بحث آئے ہیں ان سب علوم میں کائنات جو مظاہر میں اہمیت رکھتی ہے دو بات کی چیز ہے۔ پہلے ہے مخفی اور غیب کو یہ غیب لایا جاتا ہے اور مخفی اور غیب ہی جو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر مخفی اور غیب سمجھنے میں آسانی ہونے لگے تو مظاہر کس طرح بنتے ہیں، مظاہر کے بننے اور تخلیق ہونے کے قوانین کیا ہیں، یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ ذہن میں آنے لگتی ہیں اور پھر ان کو اسی طرح محسوس کرتی ہے جس طرح بہت سی باتیں جو انسان کے تجربے میں نوعمری پہ اور ہوش کے زمانے تک آتی رہتی ہیں، ان سے ایک خاص طب کا ارتباط رہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جو غیب سے متعلق ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے نام دیے اور انبیاء نے ان ناموں کا تذکرہ کر کے ان کے اوصاف کو عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ قرآن پاک سے پہلی کتابیں گرو ان چیزوں پر روشنی ڈالتی، لیکن ان کتابوں میں جستا جستا تذکرے زیادہ تفصیلات قرآن پاک میں ملتی۔ قرآن پاک کی تفصیلات پر جب غور کیا جاتا ہے تو وہ اندازہ ہوتا ہے کہ غیب مذاہب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ غیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مذہب یا دین جس چیز کو کہتے ہیں وہ غیب کی ایک پر منحصر ہے۔ مذاہب کا تذکرہ مذہب میں ضرور آتا ہے لیکن متعلقیت رکھتا ہے، اس کو کسی دور میں بھی اولیت حاصل نہیں۔ مادی دنیا اسے کتنی ہی اولیت ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی اسی تک سوچنے لگی ہے۔ مثلاً موجودہ دور کے سائنسداں بھی غیب کو اولیت کہنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ کسی چیز کو فرق کرتے ہیں، فرق کرنے کے بعد پھر نتائج اخذ کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور جب نتائج اخذ کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو حقیقی، لازمی اور یقینی قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ 20ویں صدی میں الیکٹران کا کردار زیر بحث ہے۔ الیکٹران کے بارے میں سائنسدانوں کی ایک ہی رائے ہے کہ وہ بیک وقت ایز اے پارٹیکل اور ایز اے ویو بہیو کرتا ہے۔ اب یہ غور طلب ہے کہ جو چیز محض مفروضہ ہے وہ بیک وقت جو طرز پر عمل کرے اور اس کے عمل کو یقینی تسلیم کیا جائے۔ وہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکٹران کو نہ اب تک دیکھا گیا ہے نہ آئندہ اس کے دیکھنے کی امید، لیکن ساتھ ہی وہ الیکٹران کو اتنی ٹھوس حقیقت تسلیم کرتے ہیں جتنی ٹھوس کوئی حقیقت اب تک نئے انسانی کے ذہن میں آ سکی ہے یا نئے انسانی جس حقیقت سے اب تک بھی شناخت ہو سکا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صرف مفروضہ ان کے ذہن میں
اور مقبولہ سے چل کر وہ اس نتیجے پر اور ایسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں جس منزل کو وہ اپنے لیے یعنی ارادات اور بہت ہی زیادہ اہمیت کی اور کامیابی کی منزل قرار دیتے. اس اہم منزل کو وہ انسانی کے عوام سے بھی شناخت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جن حقائق کو وہ ایک مرتبہ حقائق کہہ کر پیش کر چکے ہیں، چند سال کے بعد یا زیادہ مدت کے بعد وہ ان حقائق کو رد کر دیتے ہیں اور رد کر کے ان کی جگہ نئے طور اطوار نئے فارمولے لے آتے ہیں اور ان نئے فارمولوں کو پھر انہی حقائق کا مرتبہ دیتے ہیں جن حقائق کا مرتبہ پہلے وہ ایک حد تک بڑا صاحب ہے کسی بھی ایک رد شدہ چیز کو دے چکے. ظاہر ہے کہ غیب کی دنیا ان کے لیے ابدیت رکھتی، حالانکہ وہ محض مادہ پرست ہیں اور خود کو مادیت کی دنیا کا پرستار کہتے ہیں. وہ ایک لمحے کے لیے یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا غیب کی دنیا کوئی چیز ہے یا کوئی اہمیت رکھتی ہے یا اس کے کوئی معنی ہے یا قابل تسلیم ہے یا اس کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہے. اس قسم کے تصورات جن کو مادیت کہنا چاہیے ان کے ایک دل ہمیشہ جمع رہتے ہیں اور جب کبھی کسی غیب کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک ڈیمانسٹریشن نہ کیا جائے اس وقت تک ہم کسی غیب سے نہ تو متعارف ہو سکتے ہیں نہ کسی غیب کے متعلق یقین کرنے کو اور یہ سمجھنے کو کہ غیب کوئی چیز ہو سکتا ہے ہم تیار. یا یہ کہ ہم سائنس کی دنیا میں لفظ غیب کو یا غیب کے تذکروں کو خوب جگہ دینے کے لیے آمادہ ہے. بات وہ جس طرح بھی کہتے ہیں یہ تو صرف طرز فکر ہے اور طرز گفتگو ہے، لیکن عملی دنیا میں اور تفکر کے عملی منزل میں وہ اسی مقام پر ہیں جس مقام پر کہ ایک آدمی غیب پر یقین کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات کو پیش کرتا ہے اور ان تمام ایجنسیوں کو تسلیم کرتا ہے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے. اور وہ ایجنسیاں جو سچ ایمان ہے اور کسی ایسے شخص پر جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اپنا تسلط رکھتی اور ان تمام ایجنسیوں اور ان تمام ہستیوں کو وہ ایسی زندہ حقیقت اور ایسی ٹھوس معنویت تسلیم کرتا ہے جیسی کہ مادہ پر کسی پتھر کی یا معدن یا کسی ایسی مذاہب سے متعلق چیز کو تسلیم کرتے ہیں جو ان کے سامنے بطور مشاہدے کے ہمہ وقت رہتی ہے اور جس کو وہ چھوتے تکتے دیکھتے اور سمجھتے ہیں، جس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تغیر ہے، جس میں توازن ہے، اس میں ایک امتزاج ہے، اس میں تاثر ہے، اس میں قوت ہے اور جس قسم کی چیزیں یعنی وہ مادیت کی دنیا میں دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کا وہ اسی طرح تذکرہ کرتے ہیں اور ان پر ایک خاص طرح سے ایمان رکھتے ہیں. دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک خدا کا پرستار جس طرح غیب کی دنیا پر ایمان رکھتا ہے بالکل اسی طرح مادے کا پرستار مادیت کی دنیا پر یقین کرتا ہے. نہ اس کو غیب کی دنیا پر ایمان رکھے بغیر چالا ہے اور نہ مادیت پرست کو مادے پر ایمان لائے بغیر مفر. دونوں ایک نہ ایک طرز رکھتے ہیں اور ان میں یہ چیز مشترک ہے
کہ اس طرف پر ان کا ایمان اور یقین ہوتا ہے. کیونکہ ایمان اور یقین کو وہ زندگی کہتے ہیں. اصل میں کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی زندگی بغیر ایمان اور یقین کے ناممکن. خواہ وہ کسی خدا پرست کی زندگی ہو یا مادہ پرست.